ہم سب آپ کے علم میں ہے سویڈن کے اندر قرآن کو جلانے کا واقعہ ہوا ہے، مسلمان پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کے بعد پوری دنیا کے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی حرمت پامال ہوئی ہے، تو قرآن کی حرمت کی بحالی کے لیے بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کس لیے نازل کی گئی ہے۔ میرا اپنے آپ سے سوال ہے کہ کیا قرآن کی یہ حیثیت ہم نے لوگوں پر واضح کی ہے؟ میں نے، آپ نے فی الواقع اپنی ساری توانائی صرف کر کے کیا لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید تمہارے کس مسئلے کو موضوع بنا رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، انسانی تاریخ میں اس کا کیا مقام ہے، یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اس کے کیا دلائل ہیں، اس میں جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کی پس منظر اور اس کی تاریخ کیا ہے، کیا ہم نے کبھی یہ تعارف کرایا ہے؟ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے اصل پیغام کے لحاظ سے اس کا تعارف کرائیں، اور اگر کوئی شخص اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اختلاف کرے، کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ تنقید کرے، کوئی اعتراضات کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اعتراضات کرے۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کا مثبت میسیج اگر نکال لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 صفحے میں بیان ہو جائے گا۔ باقی سارا قرآن اعتراضات کا جواب دے رہا ہے، سوالات کا جواب دے رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے مذاق کو سامنے دیکھنے کے باوجود ان پر حقائق واضح کر رہا ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہی وجہ ہے کہ 114 صورتیں انہی حقائق کو جو 10-15 صفحے میں بیان ہو سکتے ہیں واضح کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ہر طریقے سے پیغمبر پر، قرآن پر اپنے اشکالات پیش کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا موقع ہو تو میں آپ کے سامنے اگر صرف یہ بیان کروں کہ قرآن مجید میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو قرآن کے بارے میں تضحیک کے انداز میں، استہزاء کے انداز میں، مذاق اڑانے کے انداز میں کہی گئی ہیں تو 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو ناکافی ہوگی۔ ان سب کا قرآن نے جواب دیا ہے۔ تو قرآن نے جو اس وقت کیا تھا ہمیں اب بھی وہی کرنا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کوئی ناشائستہ آدمی تنقید سے آگے بڑھ کر، اعتراض سے آگے بڑھ کر کوئی ایسا اقدام کرتا ہے جو میرے لیے، آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو اس پر بھی قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ صبر کرو، جو اذیت تمہیں دی جائے اس پر صبر کرو اور اپنی بات استدلال کے ساتھ کہو۔ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ دنیا جو سارا دن ایجادات دیکھتی ہے، جو اپنے شہر دیکھتی ہے، جو اپنی ترقیاں دیکھتی ہے، جو اپنی سیاست دیکھتی ہے، جس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ خدا کا پیغام سن سکے، وہ دنیا، ساری دنیا متوجہ ہو جاتی ہے قرآن کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن کا پیغام لے کے دنیا تک پہنچانے کی۔ تو ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، میرا احساس یہ ہے کہ الٹے لٹک جائیے، یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یہ پیغمبر کے زمانے میں بھی ہوتا رہا، یہ بعد میں بھی ہوتا رہے گا، قیامت تک یہ سب ہوتا رہے گا۔ آپ کا کام ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ اپنی بات کہیں، شائستگی کے ساتھ اپنا موقف واضح کریں، اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنا کر دنیا کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنی بات کہتے چلے گئے۔ جو کچھ احتجاج ہنگامہ ہم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی حاصل ہونا تو ایک طرف، تضحیک اور بڑھتی، مواقع اور ملتے ہیں، لوگ اور مشتعل ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ ہماری بات سننے سے گریزاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا جواب وہی ہے جو قرآن نے بتایا، اور جگہ جگہ وہ جواب بتایا ہے۔ مثلا یہ کہا ہے کہ اگر تمہاری مجلسوں میں قرآن مجید کا مذاق اڑایا جائے تو اطمینان رکھو، اللہ مذاق اڑانے والوں کو خود دیکھ لے گا۔ تمہیں اگر وہ بات اچھی نہیں لگ رہی
تو شائستگی سے وہاں سے اٹھ جاؤ، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، کہ لوگ اس بات کو چھوڑ کر پھر کوئی معقول بات کرنے لگ جائے۔ یہ قرآن کی تعلیم تھی۔ پیغمبر کی موجودگی میں آپ سورہ بقرہ میں دیکھیے، لوگوں نے پیغمبر کا مذاق اڑانے کے لیے لفظ ایجاد کیے، مجلسی آداب میں ایسی تبدیلی کی کہ جس سے پیغمبر کے ساتھ گستاخانہ طریقے سے پیش آیا جائے۔ قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا، وہ الفاظ نقل کیے اور یہ کہا کہ ان کو چھوڑ کر، چونکہ انہوں نے اس کو مذاق اڑانے کا ذریعہ بنا لیا، آپ ذرا دوسرے الفاظ اختیار کر لیں۔ جس موقع پر بھی یہ چیز پیش آئی ہے، ایک ہی بات کی تعلیم دی ہے اور پھر کہا ہے کہ یہ میرا پیغام اور میری دعوت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اس کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے نہ ہنگامے کی ضرورت ہے، نہ احتجاج کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ میرا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اگر کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اچھی نصیحت کر دو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کوئی مباحثے کی صورت بھی پیدا ہو جائے تو شائستہ مباحثہ کر کے دکھاؤ کہ شرفاء ایسے بات کیا کرتے ہیں اور ایسے اعتراض کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیغمبر کی اور ہماری کتاب کی تعلیم یہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں سے بالکل صرف نظر کر لینا چاہیے۔ یہ اعراض اور صرف نظر کی مستحق ہوتی ہیں۔ ہم جب ان پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو پہلے اگر ایک تضحیک کا موقع ہے تو 10 اور پیدا کر دیتے ہیں۔